میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اخلاص جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور اخلاص کی تعریف علماء بڑی پیاری بیان کرتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ کیا ایسا کرتے ہیں؟ گناہ چھپاتے ہیں، نیکیاں نہیں چھپاتے۔ تو بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہ کیجئے۔ کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے جناب نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے، آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے اگر میں اور آپ گونگے ہوتے تو کیسے لائف گزارتے۔ آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اس سے گالیاں نکالی جائیں، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائیں۔ ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں کیوں دی گئی؟ اب غور کریں، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ دل کیوں دیا ہے، اور ہم ان آنکھوں کا، اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ غور کریں نا، اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے؟ بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی۔ ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے عرض کیا، علی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رہتی۔ اس اللہ کا ذکر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے، ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے، لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ، فرماتے ہیں گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا لوں۔ ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں۔ میرا کئی بار زمینوں پہ جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو ٹریکٹر اور ہل چلاتے ہوئے بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ جس زمین کو کھود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اس کی طرف توکل کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں، فصل تو دینا، اس فصل کو کھودتے کھودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیسے برکتیں آئیں گی؟ اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالیٰ چل رہی ہوتی، ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی نعتیں چل رہی ہوتی، کوئی سنت وغیرہ بیان ہی لگا دیتے کہ چلو جناب ہل بھی چلاتے رہیں گے، کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے۔ لیکن روحیں ہیں نا جو ہماری قبض ہوں گی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں۔ ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ پیاسی ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، میں تو اس لیے داش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں، اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا، میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرے۔ کہاں سے پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے؟ سکون دل کو چاہیے نا۔ آپ کی فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹ کی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا؟ باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا؟ لوگ کہیں گے یار جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروا لو نا، تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ، ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے، وہ ٹھیک کر دیں گے، خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو۔ ایسا ہی ہے، دل کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون اللہ اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا،
کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ کبھی سینما گھر میں، کبھی فلمیں دیکھنے، کبھی ڈرامے دیکھنے، سکون مل جائے۔ ارے جب دل بنایا رب نے ہے، اللہ ہی بتائے گا، اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے، اس دل میں اطمینان کیسے آنا ہے۔ آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں، اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ تو نے دل میں، ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ارے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے، ہم ادھر کبھی ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں، دل کو سکون ہو جائے گا، دل کو چین نصیب ہو جائے گا، سکون والی نیند آنا شروع ہو جائے گی، دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم چونکہ غلط جگہوں پر سکون تلاش کر رہے ہیں، اس لیے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج نشہ کرنے والے سے پوچھو کیوں نشہ کرتے ہو، کہتا سکون نہیں ملتا، نشہ کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے عقل معاف ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں خودکشیاں کتنی بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ معلوم کریں تو بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ مجھے بتائیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، دلوں کا چین پاتے جاؤ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان بڑا مردود ہے، بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، رات کو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کم وقت، اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے، تو ہی مسلسل اسے پکار رہا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی رپلائی نہیں ہے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور رب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں۔ اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی۔ اے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کیا۔ حضرت خضر نے کہا، اے نیک بخت، تو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت خضر نے کیا فرمایا، بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں، تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ بندہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ارے میری زبان بھی تو اللہ نے دی ہے نا، اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے۔ ارے بد نصیبوں کو، اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا، اگر آج میری زبان میرے رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے۔ یاد رکھیے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کے نصیب میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں وہی نیکی کرتے ہیں۔ ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کسی کو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں کرتا ہوں، ارے میرے رب کی عطا ہے جو میں کرتا ہوں، میرے رب کی طرف سے یہ توفیق ہے جو میں کرتا ہوں، اللہ کا اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج ہم کتنے غافل ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے۔ روٹی چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، ستو پینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ روٹی چباتا ہوں تو 90 تسبیحات کم ہو جاتی ہیں، تو میں اس غذا کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ زیادہ ذکر اللہ کر لوں۔ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کو پتا تھا کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جناب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، تھوڑی عمر بڑی ہو جائے تو پھر داڑھی رکھ لوں گا، اللہ کا ذکر مجھے ضرور کرنا ہے لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو انجوائمنٹ کرنا ہے، ارے بعد میں جناب نیکیاں کر لیں گے۔ جس تیزی کے ساتھ آج کل نوجوانوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، کیا آپ کو نہیں آتی؟ کیا آپ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یہ اعلان نہیں سننے کو ملتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ ارے یہ اعلان کیوں یاد نہیں دلاتا کہ ایک دن میرا بھی اعلان ہونا ہے؟ اس زندگی میں جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیجیے۔ ہمارے اسلاف یہ جانتے تھے کہ زندگی تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو۔ ہم بھی سمجھتے ہیں زندگی تھوڑی ہے مگر ہم کہتے ہیں جتنا مال کمانا ہے کما لو، جتنی دنیا بنانی ہے بنا لو۔ یہ کانسیپٹ کا فرق ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر دنیا اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت اچھی کرنے کی کوشش کر لے۔ ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیے، اس قدر فضائل ہیں، حدیث پاک سنیے اور جھومتے جائیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سنو اور جھومتے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب تر ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے
تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. ایسا کریم مولا ملا ہے پھر بھی اس سے دور بھاگتے ہو. تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ہمارا رب کریم ہے، وہ ہم پر رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے، مگر یہ بندہ ہے اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکاتا، اس کو یاد نہیں کرتا، اس سے دوستی نہیں کرتا، اس کی رحمت کو نہیں پکارتا. یہ بے وقوفی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. ایک صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، مرتے وقت اللہ کا ذکر ہو. اب ذرا تھوڑا سا بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن، چھوٹا سا یوں سمجھیے کہ سوال کرتا ہوں، غور کیجیے. کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے فجر نہیں پڑھتا، دوپہر ہوتی ہے ظہر نہیں پڑھتا، شام ہوتی ہے عصر مغرب نہیں پڑھتا، رات ہوتی ہے عشاء نہیں پڑھتا، دن بھر گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب موقع ملتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، جب رات کو دوستوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی جوا بھی کھیل لیتا ہے، کبھی جناب معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہے. سچ بتاؤ اس بندے کی اگر موت آئے گی کتنا زیادہ امکان ہے، کتنا زیادہ چانس ہے کہ کوئی برا کام کرتے کرتے موت آ جائے. ہم میں سارے یہی ہے نا جو چاہتے ہیں ذکر اللہ کرتے کرتے مرنا ہے، کلمہ پاک کے ساتھ مرنا ہے، نماز کی حالت میں مرنا ہے، باوضو مرنا ہے، اچھی موت مرنا سب چاہتے ہیں. اچھے کام کرتے نہیں اور اچھی موت مرنا چاہتے ہیں. اب ایک اور شخص ہے صبح ہوتی ہے تو فجر پڑھتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو ظہر پڑھتا ہے، شام ہوتی ہے تو عصر مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرتا ہے، دن میں تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھ لیتا ہے، زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. موت تو اس کو بھی آنی ہے، مگر کتنا زیادہ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے سجدے ہی میں موت آ جائے. یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہو اسی میں موت آ جائے، نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہو اسی میں موت آ جائے، ذکر اللہ کر رہا ہو اور اسی میں موت آ جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو آپ سب مانتے ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، مگر مجھے اور آپ کو نہیں پتا. ایسا ہے نا؟ اور کوئی ہے یہاں ایسا جو یہ بتائے کہ میں جناب موت آئی، ملک الموت آئے تو انہیں کہہ دوں گا ابھی رکیے میں ذرا غلط کام کر رہا ہوں، پہلے صحیح کام کر لوں. اتنا ٹائم ملے گا کسی کو؟ نہیں ملے گا نا. جو وقت مقرر ہے اس میں موت آ کر رہی. تو وہی طریقے ہیں، یا تو ملک الموت آئے تو برے کام کرتے وقت انہیں روک دینا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک طریقہ بچتا ہے کہ برے کام چھوڑ دو. جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام کرنا چھوڑ دو. نبی پاک نے فرمایا نا پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب تمہارا آخری وقت ہو تو زبان ذکر اللہ سے تر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا.
حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں، اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا، حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی، گناہگار، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکو کاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہائے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے، بڑے مشہور شخصیت تھے. وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو، اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا، اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا، تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا. اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا، اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی؟ جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی، اب مجاہدات کرنے لگا، اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا، وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا. دنیا کا کیا دستور ہے، یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے، ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے، اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے، اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے، سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں. بڑا مینیجر بن جاتا ہے، لوگ گاڑی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے، سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، ایک دن، 2 دن، 15 دن، 1 مہینہ، پھر وہ کیا کہے گا؟ بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو. فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا، اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے. سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں. اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا. نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا. پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں یار؟ وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، میں سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے. اصول تو یہ بنتا ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، آزاد بھی سلامت ہیں. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے. ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں. جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے. ہاں، ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے. میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے. ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں
کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے. آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا, کوئی خطا ہو جائے, مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے, تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا, بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو یا سزا ہو گئی ہو یا سلو ہو گئی ہو, لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی, 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا. نہ لوگ بھولتے ہیں نہ دنیا بھولتی ہے, مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے. قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہاں, جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء, اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے, اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا, ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف, اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ کلام کریں گے, پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے, کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں. ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء, آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں, مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون, فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو, یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صرف معاف نہیں فرمائے گا, وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں, کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کی تو کیا شان ہے. آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی, پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی. پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا, اے میرے خدا, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی, 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی, اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں, کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں, اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں, میری بھی باری آنے والی ہے, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. ہم کس انتظار میں ہیں, شیطان کے کس وار میں ہیں, ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں. ارے کب اللہ کو راضی کریں گے, کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے, کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی, کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی, کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے. اے حرام کمانے والے, کب تک حرام کماتا رہے گا. بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا, سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے.
जुआ खेलने वाला सोचे कब तक मैं ये काम कर लूंगा, अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए, हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीम है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, मौला माफ कर दे। अल्लाह तू माँ से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर मालिक, माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है। याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, वो अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है।